آج میں آپ لوگوں کے لیے ناول امراؤ جان ادا سے کچھ امپورٹنٹ کوشچن لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا کوشچن ہے امراؤ جان ادا کے مصنف کون ہیں اور یہ ناول کب لکھا گیا؟ تو اس کا جواب ہے مرزا محمد ہادی رسوا اور یہ ناول 1899 میں لکھا گیا۔ کوشچن نمبر 2 ہے امراؤ جان ادا کس قسم کا ناول ہے اور اس میں کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، یعنی اس کا تعلق نفسیات سے ہے، سائیکلوجی سے، اور اس میں ٹیکنیک جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے بیانیہ، اور کہانی جو ہے وہ فلش بیک میں چلتی ہے۔ بیانیہ ناول ہے، یعنی یہاں پہ جو اس کی ہیروئن ہوتی ہے امراؤ جان ادا، وہ اپنی کہانی بیان کرتی ہے اور فلش بیک میں یہ کہانی چلتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے ناول امراؤ جان ادا کا پس منظر کیا ہے اور اس ناول میں کس تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے؟ تو ناول امراؤ جان ادا کا پس منظر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے فیض آباد اور لکھنؤ، 2 شہر ہے اس کا پس منظر، اور اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، یعنی لکھنؤ کا کلچر اس ناول میں دکھایا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے اردو کا پہلا کامیاب ناول کون سا ہے جو ناول کے فن کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ تو اردو کا سب سے پہلا کامیاب ناول امراؤ جان ادا ہے جو ناول کے فن کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، یعنی اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی ناول میں ہونی چاہیے۔ کوشچن نمبر 5 ہے امراؤ جان ادا ناول کا آغاز یعنی اس کی شروعات جو ہوتی ہے اور اختتام یعنی اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ کس شعر سے ہوتا ہے؟ تو یہ امراؤ جان ادا جو ناول ہے اس کی شروعات ایک شعر سے ہوتی ہے اور یہ ناول ختم بھی ہوتا ہے تو ایک شعر پہ ہوتا ہے۔ تو کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ناول کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کس شعر سے ہوتا ہے؟ تو آغاز میں ایک شعر ہے لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی، اور اس کا اختتام جو ہے وہ اس شعر پہ ہوتا ہے مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ کوشچن نمبر 6 ہے اس ناول کا مقدمہ اور پیش لفظ کس نے لکھا ہے؟ تو اس ناول کا مقدمہ تمکین کاظمی نے اور اس کا پیش لفظ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے۔ کوشچن نمبر 7 ہے فیض آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا پرانا نام بنگلہ تھا۔ کوشچن نمبر 8 ہے بعض ناقدین کے مطابق امراؤ جان ادا کس سے ماخوذ ہے، یعنی کسی سے اخذ کیا گیا ہے، کسی سے لیا گیا ہے، کس سے؟ تو شاہد رانا سے۔ کوشچن نمبر 9 ہے ناول امراؤ جان ادا میں جگہ جگہ کون سا صیغہ استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ جگہ جگہ واحد متکلم صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے ناول امراؤ جان ادا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس کا آغاز یعنی ناول کی شروعات ہوتی ہے ایک مشاہدے سے۔ کوشچن نمبر 11 ہے اس ناول کی ہیروئن کون ہے، اس کا اصل نام کیا تھا اور وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ تو اس ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا ہے، اس کا اصلی نام تھا امیرن اور وہ فیض آباد کی رہنے والی تھی۔ کوشچن نمبر 12 ہے امراؤ جان ادا کے والد کیا کہلاتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا اور امراؤ جان کے کتنے بھائی بہن تھے؟ تو امراؤ جان کے والد جو ہے وہ جمیندار کہلاتے تھے اور وہ بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکر تھے، اور جس وقت امراؤ جان جو ہیں وہ چھوٹی تھی، امیرن ان کا نام تھا، اس کا ایک بھائی تھا۔ کوشچن نمبر 13 ہے امیرن کی منگنی کس سے کتنے سال میں ہوئی تھی اور شادی کب تھی؟ تو جب امیرن چھوٹی تھی تو اس کی منگنی اس کے پھوپھی کے لڑکے سے ہو گئی تھی 9 سال کی عمر میں، اور رجب کے مہینے میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ کوشچن نمبر 14 ہے امراؤ جان کا اغوا کس نے اور کیوں کیا تھا؟ تو امراؤ جان کا اغوا دلاور خان نے کیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ امراؤ جان کے والد سے بدلہ لینے کے لیے۔ کوشچن نمبر 15 ہے دلاور خان کو کس کی گواہی پر اور کتنے سال کی قید ہوئی تھی؟ تو دلاور خان کو امیرن کے والد کی گواہی پر 12 سال کی قید ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 16 ہے پیر بخش کون تھا، اس نے دلاور کو کیا مشورہ دیا؟ تو پیر بخش جو ہے وہ دلاور کا ساتھی تھا اور اس نے دلاور کو مشورہ دیا کہ امیرن کو قتل نہ کرے بلکہ لکھنؤ میں بیچ دے، قتل نہ کر کے لکھنؤ میں بیچنے کا مشورہ دیا۔
اس کے بعد کوشچن نمبر 17 ہے کریم کون تھا اور اس کا دھندا کیا تھا؟ تو یہ کریم جو ہے وہ پیر بخش کا سالہ تھا اور یہ لڑکے لڑکیوں کو لکھنؤ میں بیچتا تھا۔ کوشچن نمبر 18 ہے امیرن کو کس کے ذریعے اور کہاں بیچا گیا؟ تو امیرن کو کریم کے ذریعے لکھنؤ میں بیچا گیا اور کہاں؟ خانم کے کوٹھے پر، خانم جو ایک طوائف تھی اس کے کوٹھے پر بیچا گیا۔ کوشچن نمبر 19 ہے امیرن کو بیچنے سے پہلے لکھنؤ میں کہاں اور کتنے دن رکھا گیا؟ تو اس کا جواب ہے گومتی کے اس پار کریم کی سسرال میں اور 3 دن تک وہاں رکھا گیا۔ کوشچن نمبر 20 ہے کریم کی سسرال میں ایک اور لڑکی لائی گئی تھی، اس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ تو کریم کی سسرال میں جو ایک لڑکی لائی گئی تھی اس کا نام تھا رامدئی اور وہ سیتا پور کے پاس کسی گاؤں کی تھی، وہیں سے اس کو اٹھا کر لایا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 21 ہے امیرن کو کتنے میں بیچا گیا اور اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ تو امیرن کو 125 روپے میں یعنی 125 روپے میں بیچا گیا خانم سے اور اس کی عمر 9 سال تھی۔ کوشچن نمبر 22 ہے امیرن کا نام امراؤ کس نے رکھا؟ تو امیرن کا نام امراؤ خانم نے رکھا اور جب وہ طوائف بن گئی تو وہ امراؤ جان ہو گئی اور جب وہ شاعری کرنے لگی تو انہوں نے ادا اپنا تخلص رکھ لیا۔ کوشچن نمبر 23 ہے امیرن کی پرورش کس نے کی یعنی اس کی تعلیم و تربیت وغیرہ کس نے کی؟ تو بوا حسینی نے۔ کوشچن نمبر 24 ہے بسم اللہ جاں کون ہے اور علی بخش جو ہے وہ کس کا بھائی ہے؟ تو بسم اللہ جاں جو ہے وہ خانم کی اکلوتی بیٹی ہے اور علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا کہاں ہوا تھا؟ تو امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا نواب سزاد علی خان کے لڑکے کی شادی میں ہوا تھا۔ تو یہ تو کوشچن ہے 25 کوشچن ہے امپورٹنٹ کوشچن، اور آگے ہم لوگ جیسے جیسے اس ناول میں آگے بڑھیں گے اس میں اور بہت سارے کردار اور واقعات آئیں گے، تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کرداروں کو اور یہ جو شروع ناول سے کے شروع میں جتنے کوشچن بن رہے ہیں آپ پہلے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اس کے بعد اگلے ویڈیو میں اس کے ناول کے آگے میں جو کردار آئیں گے اور واقعات آئیں گے ان کا میں ویڈیو بناؤں گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک کا ویڈیو چاہیے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور